اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسٹر مودی کو مسلط کیا کہ بہت کھایا، بہت کرپشن کیا، بہت لوٹا، اب لو قانون بنے گا. It's very simple to stop that bill, that ordinance. بہت آسان ہے. راجیہ سبھا میں مسٹر راہل گاندھی کی اکثریت ہے، راجیہ سبھا میں 142-45 ممبر ہیں اور مسٹر مودی کی 102. تو راجیہ سبھا میں یہ چاہیں جن کو ہم سیکولر مانتے ہیں، اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ مسلمانوں کے تعلق سے ہے، مسلمانوں بھی ہم سے کہا گیا کہ ہمارے گاؤں میں زنا کے بہت واردات ہوتے، ہمارے نوجوان بچے زنا کرتے، تو کیسے بچیں زنا سے؟ ہمارا قرآن اس کا راستہ بتاتا، ہماری شریعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو کھول کھول کر بیان کرتی. اسی تعلق سے ایک منتر بھی میں نے پڑھا، یتھا وایو سما شریتے سرو جیونتے جنتو تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما. منوسمرتی کا منتر ہے. تفصیل اس کی کیا ہے، حدیث پیش کرتا ہوں، تفصیل آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر زنا سے قوم کو، سماج کو، نوجوانوں کو بچانا ہو، جیسے آج کل ہماری جو نئی جنریشن، نئے بچے ہیں، یہ زنا جیسی مہلک بیماری کی راستے پر چلے جاتے، موبائل نمبر ایکسچینج کرتے، واٹس ایپ کے اوپر میں چیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ناجائز سمبند تک معاملہ جاتا ہے، اس کے بعد ڈپلیکیٹ ڈائلاگ پھینک مارتے ہیں کہ ہم تمہارے سے محبت کرتے ہیں، تم ہماری زندگی ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. روٹ جائے تو بہلانے پھسلانے کے لیے محترمہ آپ خوش، آپ ناراض مت ہو، تم کہو تو میں چاند پر چڑھ کر تارے توڑ کر لاؤں. وہ گدھا اتنا بزدل ہے کہ وہ رات کو 12 بجے گھر کے چھت پر نہیں چڑھ سکتا. لیکن یہ زنا، یہ ہوس ہے نا، اس کو مکمل کرنے کے لیے اس طرح کے ڈائلاگ بازی کرتے ہیں. دس از بازارو لینگویج، ڈونٹ مائنڈ. بازارو لینگویج یہی چلتا ہے، یہی سب چلتا ہے ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یتھا وایوم، اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر بینک بیلنس ہے، فزیکل تم اپنی بہلیہ کو خوش کر سکتے ہو، گھر دے سکتے ہو، نان نفقہ ادا کر سکتے ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، you have to get married، شادی کرو. فون پہ رشتہ مت بناؤ، واٹس ایپ پہ چیٹنگ مت کرو، شادی کرو. شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری آنکھ کی حفاظت ہوگی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، تم زنا سے بچ جاؤ گے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اور جو نوجوان، اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس میں یہ طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، بہت غریب ہے کہ کوئی بیٹی نہیں دیتا اس کو، اب کرے گا کیا؟ اللہ نے تو ڈیزائر رکھا اس کے اندر، جنسی خواہش تو ہے، شہوت تو ہے، اللہ نے رکھی اس کے اندر میں یہ طاقت، ہر کسی کے اندر. اس لیے جو لوگ برہمچاری بنتے ہیں نا، وہ فیٹ کا فیٹ، کوئی برہمچاری نہیں بن سکتا. اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، یہ بڑی مجاہدے کے بعد یہ چیز ختم ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کو دبایا جا سکتا. کس سے کیسے بچیں؟ پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، گھر نہیں ہے، شادی کریں گے بیوی کو کہاں رکھیں گے، کیا کھلائیں گے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس ہے ہی نہیں، ہمت نہیں ہے، سکت نہیں، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو روزہ رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ جو ڈیزائر ہے، جو بھوک ہے، جو سیکس ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو اس سیکس کو روزہ توڑتا ہے. سیکس کو کم کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، سیکس کو بڑھانے کے لیے ٹیبلٹ ہے، کم کرنے کے لیے کوئی ٹیبلٹ نہیں. پوچھو دنیا والوں سے کہ دنیا والوں ہم سیکس کو کم کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر MBBS MD ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ بتا دو. دنیا کا کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی MBBS، کوئی MD، کوئی MD میڈیسن نہیں بتا سکتا آپ کو کہ سیکس کو کم کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹ لے لیجئے.
کم کرنے کے لیے نہیں، بڑھانے کے لیے تو ہے، کم کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1458 سال پہلے پروفیٹ محمد علیہ السلام نے بھی اس بیماری کا علاج بتایا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی طبیب بھی تھے، ہمارے نبی MBBS ڈاکٹر بھی تھے، ہمارے نبی MD ڈاکٹر تھے. دنیا کے اندر برائی اور بیماریوں کا علاج بھی آپ نے اپنے طریقے سے کیا ہے. اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں، تمہارے پاس دولت نہیں، تم بیوی کو رکھ نہیں سکتے، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے اندر شیطانی طاقت ہے تو کیا کرے گا جوان؟ تو تم کو زنا سے بھی بچنا ہے، بیوی بھی نہیں ہے پاس تو ایک کام کرو، علیہ بالصوم، تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو وہ طاقت جو سیکس کی طاقت ہے، جو شہوت ہے، اللہ اس طاقت کو کم کر دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام. اس لیے میرے نوجوانوں، اگر آپ کے اندر زیادہ شوق ہے تو آپ کسی کی بیٹی کے اوپر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اس کو موبائل کے ذریعے بہلانے پھسلانے سے پہلے، ناجائز سمبند بنانے سے پہلے، اگر آپ سماج کی کسی بچی کو پسند کرتے ہو تو جائز طریقے پر اور پھر سسٹم میں جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرو، اس سے رشتہ کرو، نکاح کرو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سماج ترقی بھی کرے گا اور پھر آپ کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی. ورنہ یہ ڈپلیکیٹ ڈائلاگ مارتے پھرو گے نا کہ تم ہماری زندگی ہو، تمہارے لیے چاند پر آسمان پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم اپنی زندگی میں ناپاک طریقے پر کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، یتھا وایوں سما شریتے سرو جیونتے جنتوہ. یتھا وایوں، اے نوجوانوں، شادی اس طرح ضروری ہے جسٹ ایز اے ایئر فور نیسیسری فار دا لائف. جیسے ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی شادی انسان کی پوتر زندگی کے لیے، پوتر پاک زندگی کے لیے، دیٹ از ویری کمپلسری، اس کے لیے ضروری. having a happy married life in the form of wife، بیوی سے ہی خوشحال زندگی آ سکتی ہے، تمہاری گرل فرینڈ سے نہیں. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ختم کرو ان سب ناجائز طریقوں کو، ناجائز تعلقات کو. نوجوانوں، اللہ نے اس لیے نہیں جوانی دی. دل خیر آبادی صاحب نے ابھی ایک کہا تھا نا، ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا، 2 بچے تھے. کتنی عمر تھی ہمارے اور آپ کی طرح؟ ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال کی تھی. اس امت کے فرعون کا خاتمہ کیا. عبداللہ ابن مسعود کوئی بوڑھے نہیں تھے، 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے. وہ عبداللہ ابن مسعود، مفسرین جہاں قرآن کریم کی کسی تفسیر کے معاملے میں اٹک جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جائے تو فوراً وہیں پر سب کا قلم رک جاتا ہے. 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے. امام مالک 16 سال کی عمر میں مدینۃ المنورہ کے جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، قاضی اسلام بن گئے تھے. اسی لیے اپنی جوانی کو صحیح کام میں لگاؤ، اپنی جوانی کو پاک رکھو، اپنی جوانی کو موبائل کے ذریعے تباہ مت کرو، برباد مت کرو. سب سے زیادہ اس وقت جو محنت کرنی ہے ہماری نسل کو، وہ تعلیم پر محنت کرنی. آپ تعلیم حاصل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مقابلے میں دوسری کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی. وقت کم ہے، زیادہ وقت چاہیے تفصیل سے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنا کہوں گا، ارے جو کام 2000 سال تک غلامی کی ہو اور پچھلے 76 سال میں اتنی طاقت آ گئی اس قوم میں کہ سب کو غلام بنا لیا، کچھ تو بات ہوگی. تو بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا. اس کے بچے آج شادی نہیں کریں گے چلے گا، کھپاچی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تو بھی چلے گا، آئی فون، ویوو، اوپو موبائل نہیں رکھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن نہ پڑھیں نہیں چلے گا. ان کا بچہ پڑھتا ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا کیا پڑھوں؟ آپ قرآن پڑھیے، حافظ بنیے، اور میتھ بھی پڑھیے، سائنس بھی پڑھیے، کیمسٹری بھی پڑھیے. میتھ قرآن سے نکلا، سائنس قرآن سے نکلا، سوشل سائنس
قرآن سے نکلا، کیمسٹری اسلامک پلیٹ فارم سے نکلا، قرآن سے الگ نہیں ہے۔ 1842 میں اس کو سازش کے تحت الگ کیا گیا، 1842 میں ہمارے قرآن سے نکالا گیا۔ جدید سائنس کی بنیاد قرآن کریم کی آیت کو دیکھ دیکھ کر البرٹ آئنسٹائن نے رکھی۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنے ابا کے گھر سے نہیں لایا تھا۔ جدید سائنس کے جو فارمولے تھے، جدید سائنس کیا کہتی؟ زمین بھی گھومتی، سورج بھی گھومتا ہے، سیارے اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں، جدید سائنس کا یہی کہنا۔ لیکن اس سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ اس سے پہلے قدیم سائنس کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، صرف سورج گھومتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن جو جدید سائنس کا بانی ہے، 1915 میں مرا، اس دنیا سے گیا۔ جب اس نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کی، البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ سارے چیزیں، وینس، پلانٹ، جوپیٹر، سوریہ، منگل، چندرما، سارے چیزیں اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لایا؟ تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ ساری چیزیں، سورج، ستارے، چاند، سارے سیارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ جدید سائنس کی بنیاد جس آدھار پر رکھی گئی ہے، وہ آدھار قرآن کریم نے 1450 سال پہلے اپنے بیان فرما دیا۔ اسی لیے قبیلہ قاتل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہودی طاقتور بنے آپ کے قرآن کے میتھولوجی کو، آپ کے قرآن کے میتھڈ کو اپنا کر، اور آج ذلیل رسوا آپ ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ یہودی طاقتور بنے نبی کی سنت کو اپنا کر، اور آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر جانوروں کے طرح کٹنے لگے، گاجر مولی کی طرح آپ کو کاٹا جا رہا۔ یہودی کامیاب ہوئے، نبی کے فرمان المسلم کجسد واحد، اتحاد کے پیغام کو مانا، کامیاب ہوئے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا، اور آپ کثرت کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود یہ قوم سر جھکا کر زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑا، آپ نے قرآن کو چھوڑا۔ آپ کو قرآن سے محبت نہیں، آپ کو مسجد سے محبت نہیں، آپ کو مدرسوں سے محبت نہیں۔ یہی مدرسہ ہم لوگ مہینہ کتنا پیسہ نکالتے ہیں؟ 1 بھی روپے نہیں۔ شاید سال میں زکات نکالیں تو بس ہے، ورنہ 500 گھر ہے اس گاؤں میں، اگر 200 روپے مہینے کا نکلے گا تو 1 لاکھ روپے مہینے کا جمع ہوگا۔ اس مدرسے کی آمدنی ہوگی، پڑھانے والے بھی خوشحال ہوں گے، بچے پڑھنے والوں کو بھی اچھا کھانا مل سکتا۔ یہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، مٹن کھا لیں گے، 200 روپے کے یوگی کی اماں کا گوشت لے آئیں گے، بھینس کا گوشت لے آئیں گے، مچھلی لے آئیں گے، لیکن پڑھانے کے نام پر، اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر 200 روپے نکالتے ہوئے اماں مر جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، جب تک محنت نہیں کرو گے، جب تک سوچ نہیں بدلو گے، رب ذوالجلال کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تنظیم والا آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی یونائیٹڈ نیشن، یونائیٹڈ عرب امارات کھڑا نہیں ہوگا۔ جزیرۃ العرب والے تو بک گئے ہیں۔ یہ عرب کنٹری کے لوگ جہاں پر ڈیزل ہے، جہاں پر پیٹرول ہے، جہاں پر سونا چاندی، جہاں پر مٹی کا تیل ہے، جہاں پر گیس ہے، جہاں پر CNG ہے، ساری قدرتی خزانے ان کے پاس ہے، لیکن یہ بھلونگے بہرے بزدل بن چکے ہیں، یہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کا بہتر طریقہ ہے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، تاکہ کل چل کر کوئی شریعت کے خلاف بولے گا، مدرسے کے خلاف بولے گا کہ مدرسہ اللیگل ہے، تو اپنا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر لائر کی شکل میں بات کرے گا جج کے سامنے کہ سر مدرسہ اللیگل نہیں، کیونکہ آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا all minorities whether based on religion or language، سارے مائنورٹی کے لوگ، دلت ہو کہ مسلمان ہو، قرآن کے نام پر ہو کہ ٹوپی داری کے نام پر ہو، وہ اپنے اپنے پسند سے ادارہ چلا سکتے ہیں، مدرسہ چلا سکتے ہیں، مکتب چلا سکتے ہیں، تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کون بات کرے گا؟ ہمارے پاس تو وکیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بچے بس 15 سال کے ہوئے اوپو ویوو موبائل لیا، سیلفی کھچانے میں لگ جاتے،
नबी की जात पर कोई बात करेगा तो आप जवाब नहीं दे सकते। अभी एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू मेरे सामने आप लोगों के सामने आया है, वक्त तो चुके होता चला जा रहा, ये बताकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। क्या कुछ लोग एतराज करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल कैसे बना सकते हैं जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ? तुम्हारे नबी तो ऐसे थे अलियाज़ बिल्लाह जिन्होंने 6 साल की उम्र की बच्ची से विवाह किया, छोटी बच्ची से। क्या जवाब देंगे आप? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ? क्यों? हमारे बच्चे पढ़े भी नहीं, हमारे बच्चे तो बस किसी तरह कोचिंग में जाकर मैट्रिक पास हो जाएं, बस वो समझते हैं कि हमने चांद में सुराख कर दिया, आज ही हम चांद पर पहुंच जाएंगे। नहीं, बहुत आसान आसान रास्ते हैं, एक ही जरिए से आप कामयाब हो सकते हैं। दिस इज ओनली वन वे, एजुकेशन। नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world। दुनिया को बदल सकते हो तालीम के जरिए से। एतराज किया, 6 साल की उम्र में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर आए। क्या जवाब देंगे आप? आप पढ़े लिखे नहीं, आप संस्कृत नहीं जानते, आप अंग्रेजी नहीं जानते, आप हिंदी नहीं जानते, बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया खेसारी लाल का गाना सुनने में आप आगे रहते, सलमान खान की पिक्चर सेव करने में आप आगे रहते। आपको तालीम के मैदान में आना होगा, ये चीज तालीम से रिलेटेड है। आप पढ़े लिखे होंगे तो किसी भी अफवाह को, किसी भी गलत कॉन्सेप्ट को आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे नबी ने 9 साल और 6 साल की उम्र में आपने विवाह किया, 9 साल की उम्र में आपने रुखसती की अम्मा आयशा से, यह गलत नहीं था। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस जमाने में 1450 साल पहले उस वक्त की आबो हवा कुछ ऐसी थी कि 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिगा हो जाया करती थी। ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, जब बालिग है तो शादी करना आसान, नहीं माने और जाए महाभारत पढ़ गए, महाभारत में लिखा होगा त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वाप्नुयात्। रामगिरी महाराज साहब ने कहा कि मुसलमानों की हदीस की किताब में है कि मोहम्मद ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। कितना बड़ा जुल्म किया, 9 साल की बच्ची से कैसे विवाह किया जा सकता है? चलो आपकी बात मानते हैं कि नबी ने जुल्म किया, 1 मिनट के लिए मान लेते, हमारे नबी ने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया है, आपने सोचा भी नहीं है, किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया, आपने किसी को उफ तक भी नहीं कहा है, किसी को अपनी जात को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन फिर भी मानते आपकी बात कि नबी ने 9 साल की उम्र में बच्ची से विवाह कर बीवी बनाकर लेकर आए। महाभारत में तो लिखा है त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम, 30 बरस का बुढ़ा, 30 बरस का नौजवान हट्टा गट्टा 10 वर्ष की लड़की से नग्नी कर सकता है, विवाह कर सकता है। ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून न आया हो। त्रिशदशो दश वर्षा भार गो, जिसको हैज का खून न आया हो, त्रिशदशो दश वर्षा भार गो विंदेन नग्निकाम। ऐसी लड़की जो बालिग नहीं हुई है, 30 बरस का लड़का है, 10 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। चलिए जहां तो लड़की की उम्र 10 बरस है, मान सकते हैं कि बड़ी है, 1 साल बड़ी। आइए और नीचे पढ़िए, एकविंशति वर्षा, एकविंशति, विंशति 20 को बोलते हैं ना, जैसे 20 को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? 20 के अलावा अंग्रेजी में तो कोई और शब्द नहीं है। 20 के लिए उर्दू में 20 बोलते हैं, अरबी में कुछ और बोलते हैं। 20 संस्कृत में एक ही वर्ड है, विंशति, इसके साथ एक लगाइए, एकविंशति, एक द्वि त्रीणि चत्वारि पंचावति षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश 11 द्विदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचादश 15 16 16 सप्तादश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 एकविंशति द्विविंशति त्रयोविंशति, चले जाइए 100 तक इसी तरह करते करते। एकविंशति वर्षा वा 17 वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का कोई लड़का, जवान लड़का 7 बरस की छोटी लड़की से भी विवाह कर सकता है।
ہمارے نبی نے تو 9 سال کی عمر میں کی، مہابھارت میں تو 7 ہی سال میں کہہ رہا کہ پکڑ لاؤ بیوی بنا کے لے آؤ. اب کیا کہیں گے رام گری مہاراج صاحب؟ مہابھارت میں چرچے کا وشے نہیں بننا چاہیے. ہمارے نبی نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تو جینے کا طریقہ بتایا. نبی پاک علیہ السلام نے تو طریقہ بتایا ہے انسانوں کو تمہیں سماج میں معاشرے میں کیسے رہنا. لیکن میرے بھائیوں، بس ہمارے ہی لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے لوگوں کو مواقع مل جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 ادھارن پیش کیا. ایک تو اتر پردیش کا مدرسہ، 23,500 مدارس تھے. کیا ضرورت تھی 4-5 لوگ گئے ہائی کورٹ، 2022 سے جا رہے ہیں وہ لوگ ہائی کورٹ میں بار بار درخواست دے رہے ہیں، بار دے رہے ہیں مدرسہ ایکٹ بند کرو، مدرسہ ایکٹ بند کرو. ان میں سے ان کے اپلیکیشن کو کلیئر کیا گیا، ملایا گیا تو دیکھا گیا کہ 4 مسلمان ہے، 1 ہی ہندو ہے، اور 4 مسلمان میں سے ایک مدرسے کا معتمم ہے. سہارنپور ضلع کا کم بخت نالا ہے، اللہ اس کو سمجھ دے دے. کون ہے بند کرنے والا مدرسوں کو؟ ہمارے لوگ. 17.5 لاکھ بچے پڑھتے، 560 مدرسوں کو صرف آپ فنڈ دیتے ہو اتر پردیش کے گورنمنٹ صاحب. سرکاری مدرسے 550 سے، باقی سارے مدرسے ٹوٹل مدرسے تو قوم کے لوگ ہی چلا رہے ہیں. اسی لیے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. 3 باتوں پر عمل کیجیے. میں اکثر جگہ پر بتاتا ہوں. پہلے نمبر پر تعلیم، دوسرے نمبر پر کچھ کاروبار کیجیے، تجارت. خصوصاً نوجوان جن کے پاس 50,000 آتا ہے، یا تو شراب پی کر دھت رہتے ہیں، یا تو بڑے بڑے موبائل خرید لیتے ہیں، قسطوں میں EMI میں خرید لیتے ہیں. آج کل نیا بوال یہ. اسی لیے پیسہ اگر آپ 100 روپے مہینے ایک دن میں خرچ کرتے ہیں تو 200 روپے کم سے کم کمانے کی کوشش کرو، تبھی آپ ترقی کر سکیں گے. تجارت اللہ کے نبی نے 15 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک محمد رسول اللہ نے تجارت کی تھی نبوت ملنے سے پہلے. اسی لیے آپ علیہ السلام اسٹرانگ کے دنیاوی بازار سے واقف تھے. آپ علیہ السلام صرف نماز بتانے کے لیے نہیں آئے، صرف قرآن کی آیت سکھانے کے لیے نہیں آئے. دنیا کے ہر ایک معاملہ تبیان لکل شیء قرآن کہتا ہے. گائیڈر، رہبر، رہنما جب غیر نبی کی سیرت کو اپنا کر دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے تو آپ تو پھر بھی نبی کے امتی ہیں. آپ اس پر چل کر آپ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ آپ ضرور کامیاب ہو سکتے. تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب بھیجے، مدرسہ بھیجے. اس کے بعد آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا، اگر آپ کا بچہ آپ چاہتے ہیں حافظ قرآن نہ بنائے لیکن عقیدہ سکھا دیں، نماز حرام حلال سکھا دیں جو ضروری ہے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، ٹیچر بناؤں گا، MBBS MD ڈاکٹر بناؤں گا، ویگیانک بناؤں گا، تو یہ بھی شریعت اسلام کے خلاف نہیں. یہ بنا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو، کوئی حرج نہیں. لیکن بنیادی تعلیم اسلامک تعلیم ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے. اسی لیے کہ پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی نے کہا تھا کہ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا پرشستا دھارمکی ودیتی یسساما اسمدانہ، کہ ماں کی تربیت کا فریضہ بنتا ہے. پہلے ہمارے ماں کے کوکھ سے آج قاسم نانوتوی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے ماں کے کوکھ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیوں نہیں جنم لیتا؟ ہمارے ماں کے کوکھ سے حسین احمد ندوی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیونکہ ماں نے اپنا رول ماڈل کٹرینا کیف کو بنا کے رکھا ہوا ہے. ماں نے رول ماڈل اما عائشہ کو نہیں بنایا. وہ اما عائشہ جن سے مردیات 2000 یعنی 22 کو 10 حدیثیں روایت کی گئی ہیں. صحابہ کرام میں کوئی اختلاف ہوتا تھا کسی مسئلے کو لے کر تو ڈائریکٹ اما عائشہ کے پاس پہنچتے تھے. وہ اما عائشہ جن کی برات کے لیے ان پر تہمت لگائی گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 سے 17 قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی. وہ اما عائشہ جن کی برکت کی وجہ سے تیمم جیسا مبارک عمل مسئلہ اس قوم کو اس امت کو ملا ہے. ہماری مائیں اما عائشہ کو رول ماڈل نہیں بنائیں گے بلکہ ساس بھی کبھی بہو تھی یہ ان کا رول ماڈل بنتا. اس لیے سماج کے ماں اور بہنوں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. آپ کے لیے ضروری آپ اپنے بچوں کو بنیادی عقیدے سکھائیے، نماز کے بارے میں
بتائیے, نبی کی جیونی کے بارے میں بتائیے, صحابیات کے بارے میں بتائیے. اگر آپ کی بیٹی ہے, سماج کی بہو ہے, سماج کی آپ کی اگر بہن ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں کی تربیت سے یہودی آج اس مقام پر پہنچا کہ 5 لاکھ آرمی اس کے پاس ہے. یہودی کے نوجوان مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے, اور ہمارا نوجوان اتنا بزدل ہے کہ اگر کوئی قانون آتا ہے تو ہم حق بات کرنے کے لیے ڈرتے کہ مولانا عبداللہ ہاتھ میں حق کڑی لگ جائے گی. آپ وہ قوم ہے جس کی شریعت نے حق بولنے کی پرمیشن دی ہے. بادشاہ کوئی بھی ہو, بادشاہ ظالم ہو کہ جابر ہو, حق بات کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے. کلمت حق عند سلطان جائر, رواہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور آپ کی شریعت اور آپ کا سنویدھان بھی آپ سے کہتا ہے کہ حق بات بولو. مسٹر مودی ہو, مسٹر یوگی ہو, جارج بش ہو, ٹرمپ ہو, دنیا کا کوئی بھی ظالم ہوگا تو اس کو ظالم ہے تو ظالم کہیں گے, حق بات بتائیں گے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے. یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آپ دیندار ہوگے, جب آپ کے اندر نبی کی سنت ہوگی, قرآن سے محبت ہوگی, تبھی ہو سکتا ہے. ورنہ بزدلی آپ کے اندر سے کبھی جا نہیں سکتی, ڈرپوک ہو کر رہ جاؤ گے. میرے نوجوانوں, یہ 3 کام کرنا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں ان کو تعلیم دیجیے, ضرور دیجیے. آپ کہیں گے کہ مولانا ہم اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیں اور پھر اسکول میں بھی پڑھائیں, کوئی ضروری نہیں. آپ کا مدرسہ ہے, سلیبس تیار کیجیے. نہیں آتا ہے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ بتاؤں گا. 8 سال کا سلیبس رکھیے اور طے کیجیے کہ جو بچہ نرسری میں داخلہ ہوگا وہی بچہ نورانی قاعدہ میں بھی اس کا داخلہ ہوگا وہیں پہ. وہ بچہ نرسری سے لے کر اگر میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے, 8 سال کا سلیبس رکھے, شارٹ کیجئے. 4-5 سبجیکٹ جو ضروری ہے, میتھ ہے, سائنس ہے, کیمسٹری وغیرہ وغیرہ ہے, انگریزی ہے, ہندی ہے, ان میں سے 2 ہی 3 سبجیکٹ زیادہ ہارڈ ہے. اگر آپ شارٹ کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ, یعنی میٹرک تک, نرسری سے لے کر میٹرک, جس سال بچے کی میٹرک کی تعلیم ہوگی, میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملے گا, اسی دن اس بچے کے سر پر دستار کی بھی فضیلت باندھی جانی چاہیے. اور ایک مدرسے کے اندر میں ہو سکتا ہے ایسا نظام بنائے کر ہم لوگ تھوڑی آرام سے کام لیتے. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا سلیبس ہے, میتھ سائنس. ورنہ علم کیمسٹری کس کی ایجاد, جابر ابن حیان کی ہے کہ نہیں؟ اس کا پرانا نام تھا علم کیمیا, بدل کر کیمسٹری بنا دیا. ڈائبٹیز کا پرانا نام کیا ہے؟ پرانا نام اس کی کھوج کرنے والا فرانس کا ایک بڑا ڈاکٹر, اس ڈائبٹیز کا اصل نام ہے ذیابیطس, جو کہ مسلمانوں نے کھوج کی, آج اس کو بدل دیا. ساری چیزیں ہماری لائی بھی وجود میں ہے. ہم چاہیں تو آج بھی ہم دنیا کو مٹھی میں کر سکتے ہیں, لیکن ویسی محنت کرنی ہوگی, علماء کو محنت کرنی پڑے گی, اور عوام کو ساتھ میں کھڑا ہونا ہوگا کہ مولانا چلیے آپ آگے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑی رقم نہیں خرچ کرنا. اگر مہینے کا 200-300 روپے نکال لیں گے تو آپ کا بچہ ایک ہاتھ میں حافظ قرآن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں اس کے سائنس اور وگیان بھی ہوں گے. یہ قرآن سے الگ نہیں. قرآن میں میتھ ہے, فلیکتب بینکم, دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. قرآن میں سائنس ہے, وعلم آدم الاسماء کلھا, سائنس ہے. ویخلق ما لا تعلمون, یہ سائنس ہے. تبیانا لکل شیء, یہ سائنس ہے. کینسر کا علاج قرآن میں ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تیجسن پروفیسر سے پوچھو, چیانگ مائی یونیورسٹی, وہ تھائی لینڈ کا وہ جو پروفیسر تھا, اس نے تحقیق کی تھی کہ اس کینسر کا میں بانی ہوں. لیکن جب اس کو کسی نے کہا کہ آپ نہیں ہیں گرو, مسلمانوں کے قرآن میں تو 1450 سال پہلے رب نے بتا دیا ہے, نبی کے ذریعے سے توبہ کر مسلمان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم ہی اس کے بانی ہیں, لیکن اللہ نے قرآن میں کینسر کا بھی علاج بتایا. قرآن میں سارے مضامین موجود ہیں, کھوج کر نکالنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سلمان خان, شاہ رخ خان کے پیچھے مت بھاگیے اور لفنگا گیری کم کیجیے. اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرو, اپنا ایک مشن بناؤ, مقصد بناؤ کہ ہم کو کرنا کیا. ڈیری پان کھا کر, ایئر فون کان میں لگا کر اور موبائل پاکٹ میں رکھ کر اور کھپاچی میں بیٹھ کر پورنیا اور کٹیہار مت کیجیے. کچھ کیجیے اپنی زندگی کے اندر, ورنہ یہ زندگی بیکار ہے, ورنہ یہ جوانی بیکار ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ اس امت کو کرنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ ابھی بیٹھے بہت سارے معتبر شخصیات، میں تو طالب علم تھا، آپ کے سامنے آیا، کچھ پڑھا تھا ان لوگوں سے تو آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ کہیں زیادہ جامع خطاب ان لوگوں کا ہوتا ہے، سن کر کے جائیے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔